السلام علیکم۔ ہم نے پچھلے ورسز میں بلیورس کے کچھ ایٹریبیوٹس پڑھے اور پھر اس کے بعد ہم نے ڈس بلیورس کا ڈیٹیلز پڑھا، اور اب اللہ تعالیٰ ہیپوکریٹس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ ایسے پیپل تھے جو پبلکلی کہا کرتے تھے وی آر بلیورس، بٹ وہ سیکریٹلی ڈس بلیورس تھے۔ سو اللہ تعالیٰ اب ان کا تذکرہ کرنا شروع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور ڈے آف ججمنٹ پر بلیو کرتے ہیں، بٹ وہ ڈس بلیور سے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ ڈس بلیور سے وہ بلیورس نہیں ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو منافقین تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، اب اللہ تعالیٰ ان کا ڈیٹیلز بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو اور بلیورز کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ سو کوشچن یہاں پر یہ ارائز ہوتا ہے کہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈیسیو نہیں کر سکتا ہے، بٹ یہ اپنے مائنڈ کے مطابق، اپنے کانسیپٹ کے مطابق یہ ہپوکریٹس سمجھتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ڈیسیو کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی تعبیر کیا ہے۔ تو وہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ ہم لوگ سیکریٹلی ڈس بلیورس ہیں، بٹ مسلمانوں کے سامنے ہم کہتے ہیں کہ ہم بلیورس ہیں، اس لیے مسلمان ڈسپشن کا شکار ہیں۔ سو وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ اوور اسمارٹ سمجھتے تھے۔ سو اللہ تعالیٰ اب کہہ رہا ہے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی ڈیسیو نہیں کر سکتا۔ سو حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ اور انہیں احساس تک نہیں ہے۔ کیسے یہ اپنے جانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، اگر یہ بیلیف نہ رکھیں آخرت پر اور اللہ تعالیٰ پر تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہیل فائر۔ سو یہ جاننے کے باوجود کہ اسلام ایک رائٹ ریلیجن ہے اور اسلام کو جو فالو نہیں کرے گا اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، اس کے بعد بھی یہ انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کے لیے اسلام کو ڈرائیو آؤٹ کر رہے ہیں، اسلام کو فالو نہیں کر رہے ہیں، ایڈاپٹ نہیں کر رہے ہیں۔ سو یہ لوگ بیوقوف ہے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں حقیقت جاننے کے باوجود بھی۔ سو قرآن کہتا ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا پردہ ان کے آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب ان کا اور ڈیٹیل بیان کرتا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں ایک بیماری ہے، ایک ڈیزیز ہے۔ دیکھیں، کچھ ڈیزیزز ایسی ہوتی ہیں جو جس کو ہم لوگ صحیح میں ڈیزیز سمجھتے ہیں، فزیکل ڈیزیز جس کو آپ میں بھی کہہ سکتے ہیں، لائک کینسر ہو گیا، ایڈس ہو گیا، اور کچھ ڈیزیزز اسپریچولی ہوتی ہیں، اسپریچولی یعنی روحانی طور پر، لائک دل کی بیماری، حسد، کینہ، بغض۔ سو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے ہیپوکریٹس کے دلوں کے اندر ایک ڈیزیز ہے، اسپریچول ڈیزیز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اسے کہ کوئی ان کو اسپریچول ہارٹ ڈیزیز ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اب چونکہ یہ ہارٹ ڈیزیز کا علاج نہیں کراتے ہیں اور یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، سو اللہ تعالیٰ اب دیکھیں کوئی بھی ڈیزیز کا ٹریٹمنٹ نہیں کیا جائے گا تو اوبویس سی بات ہے وہ ڈیزیز اور بڑھے گی، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ ڈیزیز بہت ہی زیادہ ڈینجرس اور ہارمفل ہو جائے گی اور ایک فیٹل ڈیزیز میں کنورٹ ہو جائے گی، آپ کا جان لے لے گی۔ سو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ڈیزیز کو بڑھا رہا ہے کیونکہ یہ ٹریٹمنٹ نہیں کراتے ہیں۔ ٹریٹمنٹ کیا ہے کہ اسلام کو فالو کریں۔ سو فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کے ڈیزیز کو اور بڑھا دیا۔ فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، اور ان لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک پنشمنٹ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ڈس بلیورس والے کی کیس میں کہا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ان کے کیس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے ایک سیویئر پنشمنٹ، ایک دردناک عذاب، درد دینے والی عذاب ہے۔ دونوں لفظ کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو عظیم والا لفظ ہے اور جو دردناک والا لفظ ہے اس میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ دردناک والا لفظ اپنے میں خود ایک دردناک ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ڈس بلیور سے بھی زیادہ انہیں سخت پنشمنٹ دے گا۔ آخر میں کیوں؟ کیونکہ یہ مسلمانوں کو ڈیسیو کیا کرتے تھے، یہ کلیمز کیا کرتے تھے ہم مسلم سے، بٹ مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں پر ظاہر سی بات ہے، یہ نیچرل چیز ہے کہ انسان کو اپنے اینیمیز سے زیادہ ایسے لوگوں پر غصہ آتا ہے۔
سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخر میں اتنا دردناک پنشمنٹ دینے کا کیا ریزن ہے؟ اللہ تعالیٰ کیوں اتنی دردناک پنشمنٹ انہیں دے رہا ہے؟ سو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بما کانوا یکذبون، کیونکہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ سو کیسے جھوٹ بولا کرتے تھے؟ کہ کلیمس ان کا یہ تھا کہ ہم مسلم ہیں، بٹ سیکریٹلی ڈس بلیورس تھے، تو یہ اصل میں جھوٹ بولنا ہوا۔ سو جو دل میں ہے وہی ان کو مینیفیسٹ کرنا چاہیے، بٹ وہ چھپا رہے تھے مسلمانوں سے کچھ بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے۔ سو یہاں پر تھوڑا دیر کے لیے ہم پوز کریں اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ لیسن ایکسٹریکٹ کریں کہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان ہپوکریٹس کو کتنا زیادہ سخت پنشمنٹ دے گا اس جھوٹ بولنے کے عمل کی وجہ سے۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہپوکریٹس کا کچھ ٹریٹس بتایا تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب یہ کنورسیشن کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں۔ سو آج مسلمان بھی بہت سارے مسلمان جو آج جھوٹ بول رہے ہیں، جب بات کرتے ہیں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، تبھی ڈس بلیورس جو ہیں وہ اسلام کے قریب نہیں ہو رہے بلکہ اسلام سے اور دور ہو رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام یہی ٹیچ کرتا ہے، اسلام کہاں مسلمانوں کو گائیڈ کر رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے عمل سے کبھی بھی یہ پروف نہ کرنے کی کوشش کریں کہ اسلام نعوذ باللہ ایسا ہے، اس لیے ہمیشہ سچ بولے اور ہپوکریٹس کے فہرست میں شامل ہونے سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے۔ جھوٹ بولنا بہت ہی بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اتنا سخت لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ سو اب اللہ تعالیٰ ان کا اور ڈیٹیلز بیان کرتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں کرپشن نہ کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ انما نحن مصلحون، کہتے ہیں کہ ہم تو ریفارمرز ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ منافقین کیسے کرپشن کرتے تھے؟ دیکھیں، جب صحابہ کرام جنگ پر جایا کرتے تھے تو بہت سارے صحابہ کرام کا یہ مورال ڈاؤن کیا کرتے تھے، یہ جنگ میں خود بھی شامل ہوتے تھے اور جب فائٹ کرنے کی باری آتی تھی تو یہ بھاگ جایا کرتے تھے، یہ مسلمان کے صفوں کو چھوڑ جایا کرتے تھے، اس طرح مسلمان کا بھی مورال ڈاؤن ہوا کرتا تھا۔ یہ بہت طریقوں سے مسلمانوں کو ہارم کیا کرتے تھے، اس لیے انہیں فسادی کہا گیا ہے، یہ کرپشن کرنے والے ہیں۔ اور جب کہا جا رہا ہے کہ ایسا تم لوگ کیوں کر رہے ہو، تو جواب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ریفارمرز سے ہم گڈنس چاہتے ہیں۔ سو آج بھی جو باطل لوگ ہیں وہ لیبل بہت اچھے لگاتے ہیں کہ یہ ہم جو آپ کو لگ رہا ہے جو برا کام ہے، بٹ میں اس کے ذریعے ریفارم کر رہا ہوں سوسائٹی کو۔ سو لیول سے کبھی بھی متاثر نہیں ہونی چاہیے اور ہمیشہ ڈیپ ڈاؤن انالیسس کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنو، الا کا جو لفظ آتا ہے وہ الرٹ کرنے کے لیے آتا ہے، سنو، یہی لوگ فسادی ہے لیکن ان لوگوں کو شعور نہیں ہے، احساس ریئلائز نہیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی معاشرے میں ہوتے ہیں جو کرپشن پھیلا رہے ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا ہے، جیسے میوزک سننے والے کو کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے میوزک لورس ہیں۔ سو جب ان سے آپ کہیں کہ میوزک سننا چھوڑ دو تو ان کا ریپلائی ہوتا ہے کہ میوزک سے بہت سارے بینیفٹس ہیں، میوزک سے انسان ڈپریشن سے باہر نکل سکتا ہے، حالانکہ انسان کو یہ اور ڈپریس کرتی ہے۔ سو وہ بہت سارے بینیفٹس بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ چیز غلط ہوتی ہے اور ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا ہوتا ہے۔ سو یہ آیت کو ہمیں چاہیے کہ خود پر بھی ہم لوگ فٹ کریں اور اپنے لائف کو تھوڑا سا انالائز کریں کہ ہمارا لائف شریعت کے مطابق گزر رہا ہے یا نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا لوگ ایمان لا رہے ہیں، جیسا باقی صحابہ کرام ایمان لا رہے ہیں، اللہ اور ڈے آف ججمنٹ پر بلیف رکھ رہے ہیں، اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، ان کا رپلائی یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم فولش لوگوں کی طرح، بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ یعنی یہ ہپوکریٹس جو ایمان لایا کرتے تھے انہیں فولش سمجھا کرتے تھے، انہیں بیوقوف سمجھا کرتے تھے، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ بیوقوف خود تھے۔ سو وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا کا انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ چھوڑ کر یہ لوگ ایمان لا رہے ہیں، اپنے دنیا کے خواہشات کو قربان کر رہے ہیں،
سو یہ لوگ بیوقوف ہے. سو آج بھی ہمارے یہاں جو عقل مندی کا کرائٹیریا ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص لائف کو انجوائے کرتا ہے، لائف میں بہت سارا پراپرٹیز کلیکٹ کرتا ہے اور لائف کو بالکل کاملی گزارتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے، سکسیسفل ہے. آج بھی یہ کرائٹیریا موجود ہے ہمارے سوسائٹی میں. سو کبھی بھی یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. آج ہم لوگ عقل مند اور بیوقوف کا کیسے فرق کرتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کے مطابق چلے اور بیوقوف وہ ہے جو آخرت کو دیکھے. سو یہ کرائٹیریا ہمیں اپنے دل سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. سو منافقین ہیپوکریٹس یہی تو پیش کیا کرتے تھے اپنے ایویڈنس کے طور پر کہ یہ مسلمان غلط ہے کیونکہ یہ لائف کو انجوائے نہیں کر رہے ہیں. سو قرآن کہتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون. اصل بیوقوف تو یہ ہیں لیکن انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے، انہیں معلوم نہیں ہے. کیسے یہ بیوقوف ہیں کہ اسلام کے ایویڈنسز ان کے پاس آنے کے بعد بھی یہ بلیف نہیں رکھ رہے ہیں اسلام پر. اور یہ جاننے کی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس لیے یہ بیوقوف ہیں. دیکھیں جب کوئی شخص خود بیوقوف رہتا ہے اور دوسروں کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ بہت ہی بڑا بیوقوف ہوتا ہے اور بہت زیادہ اوور اسمارٹ بھی بنتا ہے. اس لیے یہ منافقین اوور اسمارٹ بھی بنا کرتے تھے اور خود بیوقوف تھے تو لوگوں کو بھی بیوقوف سمجھا کرتے تھے. حالانکہ صحابہ کرام تو بالکل عقل مند تھے، صحابہ کرام کے لیے تو پیراڈائز تھا. اب قرآن کہتا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی بلیف کیا، یعنی ہم بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ڈے آف ججمنٹ پر بلیف رکھتے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، یہاں شیاطین سے مراد جو منافقین کے بڑے بڑے جو سرداران تھے ان کو شیاطین سے یہاں پر تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ وہ بہت بڑے شیطان تھے. جب یہ اپنے شیاطین سے ملا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصل میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کے ساتھ انٹرٹینمنٹ کر رہے تھے، ان کا موکری کر رہے تھے. دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ہیپوکریسی کہ ایک انسان بلیورز کے سامنے تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے اللہ پر اور ڈے آف ججمنٹ پر بلیو کیا، بٹ جب وہ اپنے سرداران کے پاس جا رہا ہے، اپنے اصل لوگوں کے پاس جا رہا ہے تو اس کا کلیم یہ ہے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مسلمانوں کے ساتھ موکری کر رہے تھے. کتنا بڑا یہ ہیپوکریسی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں بہت ہی سخت پنشمنٹ دینے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اصل میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہے اور جو یہ غلط کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ان کو ٹائم دیا ہوا ہے، مہلت دیا ہوا ہے. جہاں گھومنا ہے گھومتے رہو، جو انجوائے کرنا ہے کرتے رہو، سرکشی میں مبتلا رہو. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے. اب آپ کے مائنڈ میں ایک کویسچن ارائز ہوا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مذاق کرنا یا اللہ تعالیٰ کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں ہے. تو اس کی مثال ایسے ہے کہ اس کو کہتے ہیں صنعت مشاکلت، یعنی جیسا اعتراض ہوتا ہے اسی طرح کا جواب ہوتا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ. کافر فریب کرتے ہیں اور اللہ بھی ایک فریب کرتا ہے. فریب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے صحیح نہیں ہے بٹ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا، یہ صرف ان کو انہی کے لینگویج میں جواب دینے کے لیے. جو ہیپوکریٹس تھے وہ بلیورز کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی انہی کے لینگویج میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم ان کو سرکشی میں ڈالے ہوئے ہیں تاکہ یہ بس سرکشی کرتے جائیں اور پھر ہم انہیں جہنم میں ہیل فائر میں پلیس کر سکیں. یہ خوش نہ ہو بلکہ انہیں چاہیے کہ غمگین ہو اور آخرت کے پر توجہ کرے اور ایمان لائے. چلے ہم اور نیکسٹ آگے بڑھتے. اب اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی. یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے گائیڈنس کو چھوڑ کر مس گائیڈنس کو خرید لیا. ہائپوتھیٹیکلی آپ ایک تجارت کر رہے ہو اور آپ کے پاس ایک بہت ہی ایکسپینسو پروڈکٹ، ایک بہت ہی بینیفیشیل پروڈکٹ ہو اور دوسری طرف آپ کے پاس ایک بہت ہی
زیادہ خراب پروڈکٹ ہو تو اوبویسلی بات ہے جس کا بھی عقل سلامت ہوگا وہ ایکسپینسو اور بینیفیشیل پروڈکٹ کو پرچیز کرے گا. سو یہ ہپوکریٹس اتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ ہدایت گائیڈنس کو چھوڑ کر جو بالکل بہترین چیز تھی انہوں نے بھی اس گائیڈنس کو لے لیا. سو اللہ تعالیٰ ان کی ایک مثال بیان کر رہا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فما ربحت تجارتہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی تجارت نے انہیں کچھ نفع نہیں دیا. یعنی ایک تجارت ایسا ہوتا ہے جس میں انسان کو پروفٹ ہوتا ہے، تھوڑا بھی پروفٹ ہوتا ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے. بٹ ایک انسان کوئی تجارت کرے اور پورا کا پورا لاس ہو جائے تو یہ تو سودا بہت ہی زیادہ گھاٹے والا ہوا. سو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی تجارت نے انہیں کوئی بینیفٹ نہیں پہنچایا. وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت یافتہ بھی نہیں ہوئے، سیدھے راستے پر چلنے والے بھی یہ لوگ نہیں بنے. اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہا ہے، چونکہ مثالوں سے بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. سو اللہ تعالیٰ قرآن میں بہت ساری مثالیں دیتا ہے. یہیں پر ہمیں ایک لیسن لرن کر لینا چاہیے کہ اگر ہم لوگ کسی کو پریچ کریں تو ہم لوگ موسٹ آف دا ٹائم مثالوں سے بات سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ انسانی نیچر ہے کہ مثال سے بات بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہے. سو اللہ تعالیٰ اب دوسری مثال بیان کر رہا ہے ان ہیپوکریٹس کا جو یہ کلیم کیا کرتے تھے کہ ہم بلیورس ہیں اور سیکریٹلی وہ ڈس بلیورس تھے اور انہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. وہ ڈائریکٹلی اسلام کو رانگ کہا کرتے تھے، کوئی اسکیپٹک لوگ وہ نہیں تھے. سو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کے بارے میں مثلہم کمثل الذی، ان ہیپوکریٹس کی مثال اس شخص کی طرح ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، جس نے ایک آگ جلائی. سو ایک شخص ہے اور اس نے ایک فائر جلایا. فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس فائر نے لائٹ ایمٹ کیا اپنے سراؤنڈنگ میں، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ اس لائٹ کو ختم کر دیا، اللہ تعالیٰ اس لائٹ کو لے گیا. وترکہم فی ظلمات، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اندھیرے میں، ڈارکنیس میں چھوڑ دیا. لا یبصرون، اب یہ دیکھتے نہیں ہیں. کتنی زبردست قرآن نے مثال بیان کی ہے. مثلاً کوئی شخص ہو اور اس نے ایک فائر جلائی، اور جب اس فائر سے، اور لائٹ کی ضرورت بھی تھی، اور جب اس فائر سے لائٹ ایمٹ ہونا شروع ہوئی تو یہ شخص اب ضد ہٹ درمی پر ہے کہ نہیں، جو مجھے کام کرنا تھا اب میں نہیں کروں گا. سو اللہ تعالیٰ نے اس فائر کو بجھا دیا، اس کے لائٹ کو لے گیا. اب یہ دیکھتے نہیں ہیں، انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کرنا ہے. سو ان ہیپوکریٹس کی بھی مثال انہی لوگوں کی طرح ہے. یہ ہیپوکریٹس کے لیے بھی ایک اسلام ایک لائٹ تھا، اسلام انہیں راستہ دکھا رہا تھا، بٹ یہ اپنے ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور اپنے انجوائمنٹ کی وجہ سے اسلام کو ایکسیپٹ کرنا پسند نہیں کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اسٹیمپ لگا دیا. ان کے دل میں ایک اسپریچول ڈیزیز ہو گئی. اب انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا کرنا ہے، سیدھا راستہ نظر نہیں آتا ہے. کیونکہ سیدھا راستہ انسان کو پہلے ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب پہلے انسان انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ میں گھسا چلا جاتا ہے تو پھر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ انسان بالکل پاگل ہو جاتا ہے انٹرٹینمنٹ کی چکر میں، اور اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے. سو اس لیے کوئی بھی گناہ ہو تو فرسٹلی ہمیں اسی ٹائم اس گناہ کو اسٹاپ کر دینا چاہیے، آگے نہیں بڑھنا چاہیے. آگے انسان پھر ایڈکٹیڈ ہو جاتا ہے اور سیدھا راستہ سلب ہو جاتا ہے. سو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے سمم، یہ بہرے ہیں، بکمن، یہ گونگے ہیں، عمیون، یہ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، اور یہ اسلام کے طرف دوبارہ ریٹرن ہونے والے نہیں ہیں. سو بہرے اس طرح سے ہیں یہ لوگ کہ یہ لوگ حق بات سنتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بالکل انڈرسٹینڈیبل ہوتی ہیں. ڈے آف ججمنٹ، obvious سی بات ہے، انسان کا نیچر اپیل کرتا ہے کہ ہاں کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ بدلہ ملے دنیا میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. بٹ پھر بھی یہ اپنے نیچر کو بھی نہیں دیکھ رہے ہیں. اور سیکنڈلی یہ اندھے کیسے ہیں کہ انہیں تمام چیزیں نظر آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھتے ہیں اور بہت کچھ اسلام کے برحق ہونے کے دلائل دیکھتے ہیں، بٹ پھر بھی دیکھنے کے باوجود بھی یہ اندھے بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بلائنڈ کر دیا ہے. اور پھر یہ گونگے ایسے ہیں کہ یہ حق بات بولتے نہیں ہیں. کچھ یہودی ایسے تھے جو ہیپوکریٹس تھے،
جو جانتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹروتھ پروفٹ ہے، ایک سچے نبی ہیں، بٹ پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے مینیفیسٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کا ریپیوٹیشن خراب ہونے کا ڈر رہتا تھا۔ مطلب وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ کے دین کو ایکسیپٹ کریں۔ ایسے لوگ گونگے ہیں، حق بات بول نہیں سکتے۔ اس آیت سے ہم لوگ یہ کنکلوژن نکال سکتے ہیں کہ جو حق سنتا نہیں ہے، جو حق دیکھتا نہیں ہے اور جو حق بات بولتا نہیں ہے، اس کی مثال بالکل گونگے، بہرے اور اندھے جیسے ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حق بات سنیں اور حق بات دیکھیں اور اسی طرح حق بات بولے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یہ اسلام کی طرف ریٹرن ہونے والے نہیں ہیں، ان کے دلوں پر اسٹیمپ لگا دیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور مثال دے رہا ہے ان ہیپوکریٹس کا جو جو جن کا یہ دعویٰ تھا، جن کا یہ کہنا تھا کہ ہم اسلام تو ایکسیپٹ کر لیں گے بٹ ہمیں تھوڑا ڈاؤٹ ہے، یعنی وہ اسکیپٹک لوگ تھے۔ جب وہ دیکھتے تھے اسلام کے برحق ہونے کے دلائل اور جنت کی خوشخبریاں سنتے تھے تو اسلام کے طرف اٹریکٹ ہو جاتے تھے، اور جب وہ اپنے انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کو اپنے سے دور ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو پھر اسلام کو چھوڑ بیٹھتے تھے اور انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کی وجہ سے وہی دنیاوی مفاد حاصل کرنے لگتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بلیورز نہیں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال بیان کر رہا ہے، او کصیب من السماء، ان کی مثال ایک بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برس رہی ہو، فیہ ظلمات، اس بارش کے دوران بہت ہی زیادہ ڈارکنیس ہو، ورعد، اور بجلی کی کڑک ہو، وبرق، اور بجلی کی چمک ہو۔ پھر آگے کیا، کلما یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اور یہ ہپوکریٹس اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہوں بجلی کے کڑکنے پر موت کے خوف سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اس ورس کو، اگلے ورس کو بھی ہم لوگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر تھوڑا سا اس کو ڈیپ ڈاؤن اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ جو بجلی کی چمک ہے ان کی آنکھوں کو اچک لے، ان کی آنکھوں کو بلائنڈ کر دے۔ کلما اضاء لہم، جب کبھی بھی یہ بجلی ان کے لیے لائٹ ایمٹ کرتی ہے، مشوا فیہ، اس لائٹ میں یہ آگے بڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب ڈارکنیس ہو جاتا ہے، قاموا، یہ کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ اب راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، ڈارکنیس ہوتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کے سماعت کو بھی لے کر جائے، سننے کی طاقت کو سلب کر دے، وَأَبْصَارِهِمْ، اور دیکھنے کی طاقت کو بھی سلب کر دے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تھوڑا سا اس مثال کو ڈیپ ڈاؤن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں کوئی شخص ہو، اندھیرا میں، چاندنی رات نہ ہو، بالکل اندھیری رات ہو، ڈارکنیس ہو، اور پھر اس کے بعد سے بادل، کالے بادل کا ڈارکنیس الگ ہو، اور وہ ایک جنگل میں پھنسا ہوا ہو، اسے راستہ نہیں معلوم، اسے راستہ کے لیے کوئی لیمپ چاہیے، کوئی لائٹ چاہیے۔ اب یہ شخص کیسے اپنے گھر واپس ریٹرن ہوگا؟ obvious سی بات ہے، جب بارش ہوگی تو بارش سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لائٹننگ ہوگی، بجلی چمکے گی، جس کی وجہ سے یہ آگے بڑھ پائے گا، اپنے گھر کی طرف جا پائے گا۔ اب جب بارش ہونی شروع ہوئی اور بجلی چمک رہی ہے تو یہ شخص اپنے انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے آگے نہ بڑھے تو obvious سی بات ہے، بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ اسلام کو جو تعبیر کیا گیا ہے وہ بارش سے تعبیر کیا گیا ہے کہ بارش دیکھو آتی ہے تو بجلی بھی چمکتی ہے، جس کی وجہ سے سیدھا راستہ نظر آتا ہے، اور بجلی جو چمک رہی ہے اس کو تعبیر کیا گیا ہے جنت کی خوشخبریاں سے، ہدایت سے، اور جو بجلی کی کڑک ہے اس کو تعبیر کیا گیا ہے جہنم کی وعیدوں سے۔ جب یہ لائٹننگ دیکھتے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں، بٹ پھر انجوائمنٹ کی وجہ سے رک جاتے ہیں۔ جب یہ کڑک سنتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں کہ ہمیں نہ کڑک سنائی دے گا اور نہ ہم ڈریں گے اور نہ آگے بڑھیں گے۔ جب منافقین کو، ہپوکریٹس کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بیسیکلی جہنم کے بارے میں جب بتایا جاتا تھا، وعیدیں سنائی جاتی تھی تو یہ سنا نہیں کرتے تھے۔ ان کو یہ فیئر ہوتا تھا کہ اگر ہم سنیں گے تو ہمیں بلیور بننا پڑے گا، اس لیے سنو ہی نہ، ڈر ہی پیدا نہیں ہوگا تاکہ ہم لوگ اچھا سے انجوائے کر سکے۔
یہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے یا پھر اگنور کرتے تھے، باتوں پر توجہ نہیں دیتے تھے۔ تو ایسے ہی ان کی مثال ہے۔ اب کوئی شخص ایسا امپلیکیٹڈ ہو جنگل میں اور آگے نہ بڑھ رہا ہو اپنی انجوائمنٹ کی وجہ سے، حالانکہ لائٹننگ ہو رہی ہے، تو پھر چانسز ہے کہ بجلی اس پر گر جائے اور اس کا ڈیتھ ہو جائے۔ اس لیے یہاں پر بہت بہترین مثال دی گئی، اسے ڈیپ ڈاؤن انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ بھی تھوڑا اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی پرسنلی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں تو کوشش کیا ہوں آپ کو سمجھانے کی، بلکہ اگر آپ خود کوشش کریں گے تو آپ مجھ سے بھی بہتر طریقے سے اپنے آپ کو سمجھا سکیں گے۔ سو آپ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ سو آئی تھنک یہ رکو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔